حضرت سیدہ ام المؤمنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، مومنوں کی ماں، حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ کسی ماہ کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے۔ ماہ رمضان کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے، فقط ماہ شعبان کے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان کے روزوں کو ملا دیا کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی؟ روزوں کو ملا دیتے تھے۔ وجہ پوچھی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ ماہ شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میری ماں بہن بیٹی سن لے، بزرگوں سن لے، نوجوانوں سن لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے اس مہینے میں سارے روزے رکھتا ہوں، اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جس رات ہمارے سال کے نامہ اعمال کا رجسٹر رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ ہماری پوری سال کا جو رجسٹر ہے نا، پورے سال کا، وہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ تو یا رسول اللہ اس میں روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا، اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب میرا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ اکبر، میں روزے کی حالت میں۔ یار سنو نا میرے آقا کے پیارے غلاموں، یہ تو امام الانبیاء ہے۔ جب نبیوں کے امام کا یہ مقام ہے، ہمارا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں جائے گا تو میں روزے کی حالت میں ہوں، میں نیکی کی حالت میں ہوں۔ وہ امام الانبیاء ہے، ان کا خیال دیکھیں۔ اسی تو گناہگار ہیں یار، ہم تو بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، ہر عیب ہم نے کیا ہوا ہے، ہر گناہ میں شامل ہیں، اور ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا، ہمیں یہ سوچ کیوں نہیں آتی، ہمیں یہ فکر کیوں نہیں آتی کہ یہ ماہ شعبان المعظم شریف کا مہینہ، اس میں ایک رات آنے والی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ ہر بندہ کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ ابھی ٹائم ہے، ابھی موقع ہے، ابھی وہ گھڑی آئی نہیں کہ ہمارے نامہ اعمال جو پورے سال کے کرتوت ہم نے کیے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو۔ نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماں بہن بیٹی، اس سے پہلے کہ وہ ہمارا رجسٹر